السلام علیکم دوستو، آج ہم انسان کی ابتدا کی کہانی سننے جا رہے ہیں۔ یہ کہانی ہے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین کا پہلا انسان اور پہلا نبی بنایا۔ یہ واقعہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ پوری انسانیت کی بنیاد ہے۔ آئیے سنیں وہ لمحے جب اللہ نے اپنے سب سے عظیم مخلوق انسان کو پیدا کیا۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کائنات کی تخلیق کے ایک بڑے منصوبے کا حصہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا، پہاڑوں کو جما دیا، سمندروں کو بہا دیا، سورج کو روشنی دی، چاند کو نور بنایا اور ستاروں کو آسمان کی زینت۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو نہ صرف زندگی کے لیے بنایا بلکہ اسے آزمائش کا میدان بھی قرار کر دیا۔ ہر چیز کو اپنے حساب سے ترتیب دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو وہ اعلان سنایا جو تاریخی انسانیت کا سب سے اہم اعلان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرما دیا، میں زمین میں ایک ایسا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ اعلان ایسا تھا جس نے فرشتوں کو حیران کر دیا۔ انہوں نے عرض کیا، کیا آپ زمین میں ایسے مقرر کریں گے جو وہاں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، جبکہ ہم آپ کی تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں اور آپ کی پاکی کا ذکر کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں۔ یہ جملہ بہت گہرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتا دیا کہ وہ مستقبل جانتا ہے۔ انسان سے غلطیاں ضرور ہوں گی، مگر ان میں ایسے انسان بھی ہوں گے جو انبیاء، اولیاء اور صالحین بنیں گے۔ ایسے لوگ جو زمین کو علم، ہدایت اور عدل سے بھر دیں گے۔ اب آیا وہ وقت جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی لی، کہیں کی سرخ، کہیں کی سفید، کہیں کی سیاہ، کہیں نر، کہیں سخت۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں رنگ، قد، مزاج اور طبیعت کا فرق پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو پانی سے گوندا، اسے ایک خاص تناسب دیا، پھر اس کو کچھ عرصہ پڑا رہنے دیا۔ وہ مٹی چپکنے والی کیچڑ بنی، پھر خشک ہو گئی اور بچی ہوئی مٹی کی ضرورت اختیار کر گئی۔ قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، جیسے برتن کی طرح خشک تھی۔ یہ مرحلہ گویا انسان کے وجود کی تیاری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی کو ایک جسمانی صورت میں ڈھالا، ایک ایسا مجسمہ جو انسان کی شکل میں تھا۔ فرشتے حیرت سے دیکھتے رہے۔ وہ مٹی کا ڈھانچہ کئی سال تک جنت اور زمین کے درمیان رکھا گیا۔ فرشتے اس کے قریب آتے اور حیرت سے کہتے، یہ کیسا مخلوق ہے؟ ابلیس بھی آتا اور اس جسم پر غرور کرتا۔ وہ اس کو ٹھونگتا اور کہتا، یہ کھوکھلا ہے، اس میں طاقت کم ہو گئی، میں اسے بہکا دوں گا۔ یہاں سے دشمنی شروع ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب چاہا
اسے اپنی روح پھونک دی۔ جیسے ہی روح آئی وہ بے جان مجسمہ حرکت کرنے لگا، آنکھیں کھلیں، زبان گویا ہوئی، دل دھڑکا اور یوں دنیا کا پہلا انسان وجود میں آیا۔ قرآن کہتا ہے، جب میں اسے درست صورت دوں گا اور اس میں اپنی روح پھونک دوں گا تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ یہ لمحہ زمین کی تاریخ کا آغاز تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرما دیا۔ انہیں ہر چیز کے نام سکھائے بتائے گئے۔ یہ انسان کا کہ وہ علم رکھتا ہے۔ جب فرشتوں کے سامنے یہ علم پیش کیا گیا تو وہ عاجز ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے تم سے کہا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ دوستو، یہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے ایک انسان بنایا، اسے روح دی، علم دیا اور اسے زمین پر اپنا خلیفہ قرار دیا۔ لیکن کہانی یہی ختم نہیں ہوتی۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس نے کیا رویہ اختیار کیا، اور وہ لمحہ انسان اور شیطان کی دشمنی کی ابتدا کیسے بنا۔